کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو عام لوگوں میں پوشیدہ رکھتا ہے۔ ان کی کم نامی اس کے بلندی درجات کا سبب بنتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، بہت سے پرا بالوں میں والے میلے کچیلے کپڑوں والے جو کسی بڑے گاہ تک نہیں پہنچ سکے، اللہ کے ہاں اتنے بڑے مرتبے والے ہیں کہ اگر وہ اللہ پاک کو یہ قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پوری فرما دے۔ ایک عارف اللہ کہتے ہیں کہ ہم عراق سے مکہ مکرمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کے لیے نکلے۔ ہمارے قافلے میں بہت سے لوگ تھے۔ ہم عراق سے نکلے تو ایک عراقی شخص بھی ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کا گندمی رنگ کثرت عبادت کی وجہ سے زرد ہو چکا تھا۔ اس نے پابند زدہ ایک پرانا لباس پہنا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا اور ایک ہتھیلی تھی جس میں کچھ توشہ تھا۔ وہ شخص عبد و زاہد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قافلے والوں نے انہیں اجنبی جانتے ہوئے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم ایک غلام ہو۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ فرمایا، میں ایک غلام ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم ایک برے غلام ہو اور تم اپنے آقا کے پاس سے بھاگ رہے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، جب تم اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگے تھے اس وقت تمہاری کیا حالت تھی اور اب تمہاری کیا حالت ہے؟ اگر تم اپنے آقا کے پاس ہی ٹھہرتے تو تمہاری یہ حالت نہ ہوتی، اور بے شک تم ایک برے اور کوتاہی کرنے والے غلام ہو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اللہ کی قسم، بلا شبہ میں گناہ گار غلام ہوں۔ میرا آقا بہت ہی اچھا ہے اور کوتاہی میری ہی ہے۔ اگر میں اس کی اطاعت کرتا اور اس کی خوشنودی چاہتا تو میری یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اتنا روئے کے قریب تھا کہ آپ کا انتقال ہو جاتا۔ لوگوں کو ان پر بہت ترس آیا۔ وہ لوگ آقا سے جنہیں آقا مراد لے رہے تھے، حالانکہ ان کی آقا سے مراد اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ قافلے والوں میں سے ایک نے کہا، ڈرو مت، میں تمہارے لیے تمہارے آقا سے امان لے لوں گا، تم اس کی طرف لوٹ جاؤ اور توبہ کرو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس کی طرف لوٹتا ہوں اور اس کے پاس ہے، میں اس کی رغبت رکھتا ہوں۔ حضرت اویس کرنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے نکلے تھے، اور چونکہ قافلے نے بھی اس دن کو کوچ کیا تھا اس لیے آپ اس میں شامل ہو گئے۔ قافلہ تیزی سے سفر کر رہا تھا۔ رات میں اس قافلے نے ایک بیابان میں پڑاؤ ڈالا۔ وہ رات انتہائی سرد اور بارش والی تھی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، قافلے والوں میں سے ہر شخص نے اپنے گجاوے اور خیمے میں پناہ لی۔ حضرت اویس کرنی کے پاس خیمہ وغیرہ نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی سے بچاؤ کے لیے کسی سے کوئی شے نہ مانگی، کیونکہ آپ نے اپنی نفس سے عہد کر رکھا تھا کہ کوئی دنیاوی چیز بھی کسی مخلوق سے طلب نہیں کریں گے۔ وہ اپنی حاجات میں اللہ ہی سے سوال کیا کرتے تھے۔ اس رات کو آپ کو سخت سردی لگی، یہاں تک کہ سردی کی وجہ سے آپ کے اعضاء کانپنے لگے۔ سردی آپ پر غالب آ گئی اور رات کے درمیانی حصے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور قافلے والوں نے کوچ کا ارادہ کیا تو آپ کو پکارا، اے شخص اٹھو، لوگ کوچ کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو ایک شخص آپ کے قریب آیا۔ اس نے آپ کو جھنجھوڑا تو دیکھا کہ آپ کا انتقال ہو چکا۔ اس شخص نے قافلے والوں کو پکار کر کہا، قافلے والوں، وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں اسے دفن کیے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے۔ قافلے والوں نے کہا، اس کے کفن دفن کی صورت کیسے ہوگی؟ قافلے میں موجود ایک نیک شخص نے کہا، یہ غلام توبہ کر چکا تھا، اپنے آقا کی جد لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اپنے کیے پر نادم تھا، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ عز و جل اس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے گا، کیونکہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اور اگر ہم اسے دفن کیے بغیر چل پڑے تو ہمیں کہیں ہم اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کے لیے قبر کھودنے اور اسے قبر میں دفن کرنے تک صبر کرو۔ لوگوں نے کہا، اس جگہ پانی موجود نہیں ہے۔ ایک نے کہا، کسی آنے والے سے پوچھ لو۔ چنانچہ لوگوں نے ایک شخص سے پوچھا، اس نے بتایا کہ پانی یہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ملے گا۔ تو میرے ساتھ کسی آدمی کو بھیج دو، میں تمہیں پانی لا دوں گا۔ اس شخص نے قافلے والوں میں سے ایک کو اپنے ساتھ لیا، ڈول اٹھایا اور دونوں پانی لینے چل پڑے۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئے تھے کہ سامنے پانی کی ایک چھوٹی نہر نظر آئی۔ اس نے کہا، بڑا عجیب معاملہ ہے، میں نے پہلے کبھی اس نہر کو نہیں دیکھا۔ یہ تو وہ جگہ جہاں پانی ملتا ہی نہیں اور نہ ہی کسی قریبی جگہ میں پانی ملتا ہے۔ بہرحال وہ شخص قافلے کی طرف لوٹ آیا اور قافلے والوں سے کہنے لگا، تمہاری مشکل ٹل گئی، لکڑیاں جمع کرو۔ تو انہوں نے پانی گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کر دی۔ پھر جب پانی لینے کے لیے نہر پر آئی تو دیکھا کہ نہر کا پانی گرم تھا۔ ان کے توجہ میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ معاملہ دیکھ کر
शुरकाए काफिला हज़रत अवैस करनी से मरऊब हो गए और कहने लगे, बेशक ये शख्स बड़ी इज़्ज़त अज़मत वाला है। फिर इन लोगों ने आपके लिए कब्र खोदना शुरू की तो मिट्टी को झाग से ज़्यादा नरम पाया और ज़मीन से खुशबू आ रही थी। काफ़िले वालों ने दुनिया में इससे ज़्यादा पाकीज़ा खुशबू न सूंघी थी। इनके दिलों में हज़रत अवैस करनी का वक़ार बढ़ गया। आपकी कब्र को मिट्टी देखने में आम मई मिट्टी की तरह थी, लेकिन सूंघने पर उससे मुश्क की खुशबू आ रही थी। इन लोगों ने आपके लिए एक खैमा नस्ब किया, आपके जिस्म को इसमें मुंतकिल कर दिया। आपके कफन के मामले में बहस करने लगे। एक शख्स ने कहा, इन्हें कफन में दूंगा, तो उसने कहा, मैं फिर जब इंसाफ की राय इस बात में मुत्तफिक यह शख्स कफन के लिए एक एक कपड़ा दे। फिर उन लोगों ने कागज़ और कलम दिया और आपका हुलिया शफात लिखने लगे। आप आपस में कहने लगे, इंशाअल्लाह हम मदीना पहुंचेंगे तो शायद वहां हमें इनका कोई ना कोई चाहने वाला मिल जाए। फिर उन लोगों ने इस परचम को अपने सामान में रख लिया। जब उन्होंने हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ियल्लाहु को गुस्ल दे दिया और कफन पहनाने के लिए आपके लिबास को उतारना चाहा तो आपको जन्नती कफन में लिपटा हुआ पाया। देखने वालों ने ऐसा कफन कभी नहीं देखा था। इस कफन में मुझको अंबर लगा हुआ था जिसकी खुशबू ने फ़ज़ा को मुअत्तल कर दिया और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पेशानी और कदमों में मुश्क लगी हुई थी। ये देख कर लोग कहने लगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। यानी गुनाह से बचने की तौफीक और नेकी करने की ताकत अल्लाह ही देता है, जो बुलंद व बाला अज़मत वाला है। अल्लाह ने इन्हें कफन पहना दिया और बंदों के कफन से बेनियाज कर दिया। हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि वो अपने इस नेक बंदे के सदक़े हमें जन्नत अता फरमाएगा और हम पर रहम फरमाएगा। काफ़िले वालों को हज़रत अवैस करने की ये सख्त सज़ा तनहा छोड़ देने पर सख्त नदामत थी। इन लोगों ने आपको दफन करने के लिए उठाया और नमाज़ जनाज़ा अदा करने के लिए एक हमवार जगह पर रखा। जब इन लोगों ने तकबीर कही तो आसमान से ज़मीन तक, मशरिक़ से मग़रिब तक तकबीर की आवाज़ें आने लगीं तो उनके कलेजे हिल गए और आंखें फट गईं और अपने कानों से सुनी जाने वाली आवाज़ों से मरूब होने और शदीद घबराहट की वजह से ये ना समझ पाए कि नमाज जनाजा किस तरह अदा की जाए। फिर जब इन्हें कब्र की तरफ ले जाने का इरादा किया तो उठाए वक़्त इन्हें यह महसूस हुआ कि हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु को का जिस्म किसी और मखलूक ने उठाए रखा है। आपका वज़न कंधों पर बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। आपको दफन करने के लिए कब्र की तरफ लाए और आपको दफना दिया। काफ़िले वाले हज़रत सैयदना अवैस करनी के बाद में हैरान और परेशान थे। इसी हालत में उन्होंने सफ़र शुरू किया। वापस पलट कर लौटे तो कूफा की मस्जिद में आए और लोगों को आपका वाक़या सुनाया और वहाँ हुलिया बयान किया। तो हुलिया बयान करने पर लोगों ने आपको पहचान लिया। मस्जिद में रोने की आवाज़ें बुलंद हुईं और आपके वसाल के बाद आपकी कलमा ज़ाहिर न होती तो हज़रत सैयदना अवैस करनी के इंतकाल की खबर किसी को न होती और न ही आप रज़ियल्लाहु अन्हु